رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر دل سے راضی ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 151۔ سلیمان بن بلال نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 152۔ سہیل نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر شعبے یعنی اجزاء ہیں، سب سے افضل جز لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے چھوٹا کسی اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 153۔ سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے سالم سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے مت روکو، حیا ایمان میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 154۔ سفیان بن عیینہ کے بجائے معمر نے زہری سے مذکورہ بالا سند کے ساتھ خبر دی اور کہا کہ آپ ایک انصاری کے پاس سے گزرے جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 155۔ ابو سوار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو سنا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے خیر اور بھلا ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس پر بشیر بن کعب نے کہا، حکمت اور دانائی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس حیا سے وقار ملتا ہے اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس پر عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تو مجھے اپنے صحیفوں کی باتیں سناتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 156۔ حماد بن زید نے اسحاق بن سوید سے روایت کی کہ ابو قتادہ یعنی تمیم بن نزیر نے حدیث بیان کی، کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں سمیت حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھے، ہم میں بشیر بن کعب بھی موجود تھے۔ اس روز حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک حدیث سنائی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا بھلائی ہے پوری کی پوری۔ انہوں نے کہا، یہ الفاظ فرمائے، حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔ تو بشیر بن کعب نے کہا، ہمیں کتابوں یا حکمت کے مجموعوں میں یہ بات ملتی ہے کہ حیا سے اطمینان اور اللہ کے لیے وقار کا اظہار ہوتا ہے، اور اس کی ایک قسم ضعیفی یعنی کمزور ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ سخت غصے میں آ گئے، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمانے لگے، کیا میں دیکھ نہیں رہا کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا رہا ہوں اور تم اس میں مقابلہ کر رہے ہو؟ ابو قتادہ نے کہا، عمران نے دوبارہ حدیث سنائی اور بشیر نے پھر وہی کہا۔ اس پر عمران سخت غصے میں آ گئے۔ ابو قتادہ نے کہا، تو ہم نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا، اے ابو نجید یعنی حضرت عمران کی کنیت، یہ ہم میں سے مسلمان اور حدیث کا طالب ہے، اس کے عقیدے میں کوئی عیب یا نقص نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 157۔ نضر بن شمیل نے کہا، ہمیں ابو نعامہ عدوی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے حجیر بن ربیع عدوی سے سنا، وہ کہتے تھے، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جس طرح حماد بن زید کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 158۔
عبداللہ بن نمیر، جریر اور ابو اسامہ نے ہشام بن عروہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ سے، اور انہوں نے حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی پکی بات بتائیے کہ آپ کے بعد کسی سے اس کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ ابو اسامہ کی روایت میں آپ کے بعد کے بجائے آپ کے سوا کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو آمنت باللہ، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر پکے ہو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 159۔ لیث نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو خیر سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر کسی کو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، سلام کہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 160۔ عمر بن حارث نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو خیر سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلمانوں میں سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان امن میں ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 161۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 162۔ یحییٰ بن سعید اموی نے کہا، ہمیں ابو بردہ یعنی برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری نے ابو بردہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اسلام جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 163۔ ابو اسامہ نے کہا، ہمیں بریدہ بن عبداللہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا مسلمان افضل ہے؟ اس کے بعد سابقہ حدیث کے مانند ذکر کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 164۔ ابو قلابہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں پائی جائیں گی وہ ان کے ذریعے سے ایمان کی حلاوت پا لے گا، جسے اللہ اور اس کا رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ دوسری یہ کہ جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کے لیے کرے، اور تیسری یہ کہ اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹنے سے اس طرح نفرت کرے جیسے اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 165۔ قتادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس میں بھی ہوں گی وہ ایمان کا ذائقہ پالے گا۔ نمبر 1، جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی خاطر اس سے محبت نہیں کرتا۔ نمبر 2، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہر کسی سے زیادہ پیارے ہیں۔ نمبر 3، اور جب اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا ہے تو آگ میں ڈالا جانا اسے کفر میں دوبارہ لوٹنے سے زیادہ پسند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 166۔